بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک 5 منزلہ عمارت کا اکیلا مکین ہوں جس کے اطراف جنگل اور ایک طرف کشادہ سڑک ہے جو شام کے بعد سنسان ہو جاتی ہے۔ میرے کمرے سے نکلتے ہی ایک قدرے چوڑی اور لمبی سی راہداری ہے جس کے دائیں طرف ایک بڑا ہال ہے جس کے 7 دروازے اس راہداری میں بھی کھلتے ہیں۔ ایک رات 11 بجے کے قریب کچھ دفتری کام کرتے ہوئے بھوک کا احساس ہوا۔ کچن راہداری سے گزر کر ہال کی طرف ہے۔ باورچی خانے میں جانے کے لیے جیسے ہی کمرے سے نکلا تو راہداری کے بیچوں بیچ ایک شخص کو کھڑے دیکھا جس نے لمبا چوغا نما لباس زیب تن کر رکھا تھا اور سر پر لمبا رومال لے رکھا تھا جس کے کونے اس کے شانوں سے لٹکے سینے پر جھول رہے تھے۔ میں اسے یوں اچانک یہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اندھیرے میں چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا تو بٹن دبا کر بتی روشن کی اور پھرتی سے پاس ہی پڑا ڈنڈا بھی اٹھا لیا۔ اس جیسے ڈنڈے میں نے عمارت میں مختلف جگہوں پر ٹکا رکھے تھے اور مختلف جانوروں کے اچانک گھسنے پر کام آتے ہیں۔ مستعدی سے اس شخص کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، اگر تم چوری کے ارادے سے آئے ہو تو یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی کہ اچھی قیمت دے سکے سوائے اے سی کے کہ جن کو اٹھانا اکیلے شخص کا کام نہیں، اور میرے پاس بھی اس وقت 50 کا نوٹ ہی ملے گا۔ ایک موبائل فون ہے جو شاید تمہارے کام آ جائے، مگر اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، پولیس ٹریس کر کے پکڑ لے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے میں نے اس کے قریب پہنچ گیا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اور مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے انگارے دہک رہے ہوں اور وہ بنا پلک جھپکائے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر ایک شائبہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک ایک خیال ذہن میں گوندا اور میں نے پوچھا، تم کہیں جن تو نہیں؟ دل ہی دل میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے پھر سوال کیا، اگر جن ہو تو بتا دو، میں انسان دوست کے علاوہ جن دوست بھی ہوں، اور اگر مسلمان جن ہوئے تو یقین جانو مجھے تمہاری مہمان نوازی کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی۔ ابھی میری بات جاری تھی کہ اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دھوئیں نما ہاتھ کا ہیولہ فضا میں بلند ہوا ہو اور میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہاری دنیاوی زندگی کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے استدعا کی کہ یا رب، روح قبض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بنا دے وگرنہ لوگ مجھے بددعائیں بھی دیں گے، جبکہ میری روح قبض کرنے کا کوئی بہانہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی میں بہت سخت بیمار تھا، نہ کوئی حادثہ ہوا تھا اور نہ ہی کوئی دائمی تکلیف ہوئی، اور پھر اوپر سے میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ میں نے یہی بات خود کو موت کا فرشتہ کہنے والے سے کہہ دی تو وہ بولا، یہ بہانے تم دنیا والے تلاش کرتے ہو اپنے عیب چھپانے کے لیے، اپنے فرائض سے روگردانی کر کے سچا بننے کے لیے۔ ہم فرشتوں کو بہانوں کی ضرورت نہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، ہمیں تم لوگوں کی بددعاؤں سے کیا سروکار۔ میں اپنے جاننے والوں میں ایک مضبوط اعصاب کا شخص سمجھا جاتا ہوں، کئی بار موت کو قریب سے بھی دیکھ چکا ہوں مگر بغیر کسی ڈر اور خوف کے زندہ بچا ہوں، مگر اس کے استقلال سے بھرپور لہجے، ٹھوس جواب اور آنکھوں سے لہو جیسی ٹپکتی لالی نے مجھے یقین دلایا کہ یہ موت کا فرشتہ ہی ہے۔ یہ سمجھ آتے ہی میرا رنگ فک ہو گیا اور جسم خوف سے لرزنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے اپنی ساری زندگی ایک پل میں دکھائی دے گئی، اپنا بچپن، لڑک پن اور جوانی، سبھی ایک پل میں ایک ایک کر کے میری نظروں سے گزر گئے۔ اچانک خیال آیا تو غور کیا، مجھے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نظر نہیں آئی کہ میں جو اللہ تعالیٰ کو فخر سے بتا سکوں، بلکہ گناہ اور بے شمار دکھائی دیے۔ مجھے پشیمانی ہونے لگی، آخر ٹھہرا تو بشر ہی، سوچنے لگا جلدی سے بھاگ جاؤں کہ پکڑا ہی نہ جاؤں، جو کہ ناممکن تھا۔ پھر خیال آیا، اس فرشتے کو کوئی لالچ دے کر مہلت لے لوں گا۔ مہلت کا خیال کچھ جاندار لگا تو فرشتے سے ڈرتے ڈرتے فریاد کی
دیکھو شاید تم وقت سے پہلے مجھے لینے آ گئے ہو، میں نے ابھی نیکی کے بہت سے کام کرنے تھے مگر تم پہلے ہی آ گئے، بھری جوانی میں ہی۔ مجھے کچھ سالوں کی مہلت تو دو، میں تب تک پوری تیاری کر لوں گا۔ میری بات سن کر اس کا کرخت اور سپاٹ چہرہ اور کرخت ہو گیا اور وہ بولا، مہلت؟ اتنے سالوں سے مہلت ہی تھی تمہارے پاس نیکی کرنے کے لیے؟ کون سا تم کو کوئی خاص کام کرنا تھا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے، 5 وقت نماز پڑھتے، روزے رکھتے، جتنی بھی استطاعت ہوتی کسی کی مدد کر دیتے، کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا ہی کر دیتے۔ بہت سے کام تھے جو تم کو نیکی دلوا سکتے تھے مگر تم نے انہیں غیر اہم سمجھا۔ مگر اب وقت نہیں رہا اور اب تمہاری مہلت ختم ہو چکی۔ میں خوف اور دہشت سے بری طرح کانپنے لگا، تمام سوچیں ساتھ چھوڑنے لگیں اور ایک ہی سوچ لرزہ انداز طاری کیے ہوئے کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ مجھے جہنم کی آگ کی لپیٹیں دکھائی دینے لگیں۔ ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے میں نے ایک کوشش اور کی، کم از کم اتنا موقع تو دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، شاید اللہ اسے ہی قبول کر لے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، اس کی نظروں کی تپش میرے چہرے کو جھلسانے لگی مگر میں پرعزم کھڑا اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ابھی اتنا وقت ضرور ہے تمہارے پاس، بے شک تم پڑھ سکتے ہو، اس نے مجھے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی جلدی مگر توجہ سے وضو کیا اور نماز قائم کرنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیے تو محسوس کیا کہ پوری دنیا کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ ہی سب سے عظیم ہے۔ ثنا پڑھتے ہوئے اللہ کی بنائی ایک ایک چیز نظر سے گزر گئی جو میں دیکھ اور مشاہدہ کر چکا تھا۔ بے اختیار اس کی تخلیقات نے خالق کی لامحدود قدرت کی نشاندہیاں کی۔ الحمد شریف پڑھتے ہوئے اس کی بڑائیاں بیان کر کے رو رو کر اس کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر رہنے اور انعام پانے والے بندوں میں شامل فرمانے کی درخواست بھی دائر کی۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ دل و زبان میں محبت کی مٹھاس سمیٹے درود شریف پڑھا اور گڑ گڑاتے ہوئے جتنی بھی قرآنی دعائیں یاد آئیں تو رو کر بھیگی پلکوں معافیاں مانگیں، جہنم کی آگ سے پناہ چاہی، دنیاوی فتنوں بشمول دجال محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کو عرضیاں دیں، والدین اور تمام مومنین کی مغفرت کرنے کی استدعا کی، دنیا اور آخرت میں خیر کا معاملہ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ میں نے ساری زندگی اتنے خشوع و خضوع سے پہلے کبھی نماز نہیں قائم کی تھی، اس سے پہلے تو صرف پڑھتا ہی رہا تھا، مگر آج پہلی بار ایک ایک لفظ کو سمجھا اور ان کی اہمیت اور افادیت کو جانا۔ مجھے لگا کہ نماز قائم کر کے ایک عجیب سا سکون ملا، ایک عجیب سا ناقابل بیان سرور حاصل ہوا۔ دل میں بے اختیار خواہش جاگی کہ اللہ تعالیٰ میری تمام عبادتیں قبول فرما لے، جبکہ کچھ دنیا دکھاوی کے لیے بھی کی تھیں۔ میں نے ابھی سلام کہتے ہوئے گردن موڑی ہی تھی کہ فرشتے کی آواز سنائی دی، مہلت ختم ہوئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور میرا جسم پوری طرح سے دکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے تھے اور میں ان میں بھی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری آنکھیں کھلی ہیں مگر کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، یا تو اندھیرا اتنا گہرا تھا یا پھر میری قوت بصارت نہیں رہی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ سے ٹٹول کر محسوس کیا تو بستر کی چادر محسوس ہوئی۔ اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں پڑی، پوری قوت صرف کر کے دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل کرنے لگا تو آنکھوں نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب اندھیرے میں کچھ کچھ نظر آنے لگا۔ بڑھ کر ٹٹولتے ہوئے گھڑی پکڑی تو وقت دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے پہ موبائل پر مقرر کردہ الارم بول پڑا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ ساری قوت یکجا کی اور ہمت کر کے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، وضو بنایا اور جب نماز پڑھنے لگا تو سب یاد آ گیا کہ کیا خواب دیکھا تھا اور سمجھ بھی آ گیا کہ مجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیگی آنکھوں سے اس مہلت دیے جانے پر شکر ادا کیا اور مصمم عہد کیا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ہر صورت پورے کرنے ہیں۔ اب نماز پڑھنی نہیں قائم کرنی ہے
کہ ویسا ہی سرور ملے جیسا آخری نماز پڑھتے ملا۔